السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ننھے منع پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھی جماعت کی یہ اردو ہے، بہرستانی اردو۔ عنوان ہے درگاہ حضرت بل۔ عزیز بچوں، آپ نے اس کا پہلا حصہ پڑھا ہے، آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت بل سری نگر میں لال چوک سے 10 کلومیٹر دور مشہور جھیل ڈل کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ وہاں یونیورسٹی ہے اور مشرق میں چار چناری جھیل ڈل میں ہے، اور وہاں ہی کشمیر یونیورسٹی بھی ہے۔ تھوڑے سے فاصلے پر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نام کا ایک ادارہ واقع ہے۔ حضرت بل کا پرانا نام آپ کو یاد ہوگا، صادق آباد تھا۔ کیا تھا عزیز بچوں؟ صادق آباد۔ تو آج ہم یہاں سے پڑھیں گے صفحہ نمبر 91، آپ دیکھیں۔ حضرت بل کو جموں و کشمیر کے مذہبی مقامات میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہاں پر بہت سارے مذہبی مقام ہیں، تو ان مقامات میں سے حضرت بل کو ایک خاص مقام حاصل ہے، ایک خاص مرتبہ حاصل ہے، ایک خاص جگہ ہے جہاں پر دنیا بھر کے مسلمان زیارت کے لیے جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس سے حضرت بل کے علاوہ آثار شریف، مدینہ الثانی اور درگاہ شریف بھی کہتے ہیں۔ اس کے کتنے نام آگے؟ ایک تو اس کو کہتے ہیں آثار شریف، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا آثار شریف، حضرت بل، مدینہ الثانی اور درگاہ شریف بھی کہتے ہیں۔ گویا کہ اس کے تین نام آ گئے، حضرت بل، آثار شریف، مدینہ الثانی، تین ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے۔ مدینہ کہتے ہیں شہر، مدینہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، مدینہ الثانی دوسرا مدینہ، دوسرا مدینہ ایک تو وہ مدینہ، دوسرا یہ انہوں نے مدینہ اس کو کہا ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا، یہ لکھنے والے نے کس انداز میں اور کس طریقے سے اس کو لکھا ہے، کیا سوچ کر لکھا ہے، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس کے تین نام ہیں جو کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ 1968 عیسوی میں اس درگاہ کی تعمیر نو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر شروع کی گئی۔ 1967 عیسوی میں 1968 عیسوی میں 68 اس کا مطلب ہے اس کو 52 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ 52 سال، 52 ایئرس اگو اس درگاہ کی تعمیر نو، اس درگاہ کی حضرت بل کی تعمیر نو مسجد نبوی کے طرز پر شروع کی گئی۔ جس طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنائی گئی ہے، جس انداز میں، جس طور طریقے میں، اسی انداز میں 1967 عیسوی میں اسی طرز پر اس کی تعمیر بھی شروع کی گئی، جو 1979 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ کب مکمل ہوئی؟ 1979 عیسوی میں 1979 عیسوی میں شروع کب ہوئی؟ 1967 میں، اور مکمل کب ہوئی؟ 1979 عیسوی میں۔ حضرت بل کی حضرت بل کی نئی عمارت سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے۔ اس کی جو نئی عمارت ہے وہ کس سے بنی گئی ہے؟ سنگ مرمر سے۔
درگاہ کو جاذب نظر بنانے کے لیے اس کے چاروں اطراف خوبصورت اور دلکش باغ بنوائے گئے ہیں۔ درگاہ کو جاذب نظر بنانے کے لیے اس کے چاروں اطراف، طرف جمع اطراف، چاروں طرف خوبصورت اور دلکش باغ بنوائے گئے ہیں۔ تو اس کی تعمیر کب شروع ہوئی عزیز بچوں؟ 1968 میں، اور 1979 میں مکمل ہوئی۔ 68 سے 1979 تک 10 سال ہوتے ہیں۔ 10 سال میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ 11 سال میں، کتنے سال میں؟ ہاں، 1979، 79 اور 1968، 11 سال کے اندر مکمل ہوئی اس کی تعمیر۔ اور پھر کہا درگاہ کو جاذب نظر بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، دلکش بنانے کے لیے، حسین بنانے کے لیے اس کے چاروں اطراف خوبصورت اور دلکش باغ بنائے گئے۔ جاذب نظر، اچھا نظر آنے والا، نظر کو کشش کرنے والا، جاذب نظر اس کو کہتے ہیں، جس پر نظر کشش کرے، جو اچھا نظر آئے، خوبصورت نظر آئے، بھلا نظر آئے۔ تو اس درگاہ کو خوبصورت بنانے کے لیے، اچھا نظر آنے کے لیے اس کے چاروں طرف خوبصورت اور دلکش حسین باغ لگوائے گئے۔ تو عزیز بچوں، آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، درگاہ کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ اس سے پہلے کچھ جانتے تھے آپ؟ اچھا، بہت اچھا بیٹے، آپ نے درگاہ دیکھا ہے؟ اچھا، دیکھا ہے۔ کب دیکھا ہے؟ جب آپ ایکسکرشن گئے تھے۔ ہاں، بہت اچھا۔ تو آپ کے ساتھ کون تھا؟ استاد تھے۔ ہاں، پھر آپ اندر گئے، آپ نے دیکھا، وہاں نماز پڑھی۔ اچھا، گویا کہ آپ درگاہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ اچھا بچوں، میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، ایک سوال پوچھوں گا۔ اس کے کتنے نام ہیں؟ شاباش، 3 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 3 نام۔ آثار شریف، ہاں، دوسرا مدینہ الثانی، اور تیسرا درگاہ شریف بھی کہتے ہیں۔ اس کے 3 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 3 نام ہیں۔ جو مشہور نام ہے وہ حضرت بل ہے، آثار شریف بھی اس کو کہتے ہیں، اور مدینہ الثانی میں کہتے ہیں۔ اس کی تعمیر عزیز بچوں کب شروع ہوئی ہے؟ کب سے اس کو بنانا شروع کیا ہے؟ 1968 میں۔ بہت اچھا بچہ، بہت اچھا۔ اچھا، آپ بیٹے کھڑے ہو جائیے۔ ہاں، بہت اچھا۔ ہاں، اس کی تعمیر کب مکمل ہوئی؟ ہاں، 1979 میں، 1979 میں۔ بہت اچھا۔ اس کی عمارت کس سے بنائی گئی ہے؟ اس کی عمارت جو ہے کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ سنگ مرمر سے۔ کس سے؟ سنگ مرمر سے۔ اس کو دلکش بنانے کے لیے، آپ اٹھو سہیل، اس کو دلکش اور خوبصورت بنانے کے لیے وہاں پر کیا کیا گیا ہے؟ ہاں، اس کے چاروں طرف باغ لگائے گئے ہیں۔ اس کے چاروں طرف باغ لگوائے گئے ہیں۔ تو عزیز بچوں، یہ آپ کا سبق تھا۔ اب درگاہ حضرت بل کی 5 خوبیاں گھر سے لکھ کے لانا۔ کتنی خوبیاں؟ 5 خوبیاں گھر سے ہر بچہ لکھ کر لائے گا، اور اس سبق کو بار بار پڑھو گے اور اس کو لکھو گے۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔